ہماری تاریخ ادب میں علامہ اقبال آزادی وطن کے سب سے بڑے شاعر ہیں. اس حوالے سے ان کے ساز شہن کے نغمات حریت و استقلال ہیں، لیکن اسلام کے بغیر آزادی وطن کا تصور بھی نہ کرتے تھے. انہوں نے بڑے غیورانہ لہجے میں فرمایا، اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسا دارالکفر ہے ایسا ہی رہے یا اس سے بھی بدترین ہو جائے تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے. علامہ اقبال نے بر صغیر میں ایک آزاد اسلامی ریاست کی تشکیل کا مطالبہ محض اس لیے کیا تھا کہ شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکے تاکہ اس کے نتیجے میں ہر شخص کو معاش کی ضمانت مل سکے. اس بارے میں انہوں نے قائد اعظم کے نام خط لکھا. اس خط کا آخری پیراگراف چھوٹا سا ہے. شریعت اسلامیہ کے طویل اور عمیق مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلامی قانون کو معقول طریق پر سمجھا اور نافذ کیا جائے تو ہر شخص کو کم از کم معمولی معاش کی طرف سے اطمینان ہو سکتا ہے. لیکن کسی ایک آزاد اسلامی ریاست یا چند ایسی ریاستوں کی عدم موجودگی میں اسلامی شریعت اسلامیہ کا نفاذ اس ملک میں محال ہے. انہوں نے مسلمانوں پر واضح کیا کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی نجات کا واحد راستہ یہ ہے وہ ہندوستانی قومیت کا تصور کو ترک کر کے اسلامی قومیت کو اپنی شناخت بنائے، کیونکہ اسلام ہی انہیں موجودہ تباہ کن حالات سے محفوظ رکھ سکتا ہے. انہوں نے مسلمان پر اسلام کے احسانات عظیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اسلام ہی وہ سب سے بڑا جزو ترکیبی تھا جس نے مسلمانوں نے ہند کی حیات متاثر ہوئی. اسلام ہی کی بدولت مسلمانوں کے سینے ان جذبات و عاطف سے معمور ہوئے جن پر جماعتوں کی زندگی کا دار و مدار ہے اور جن سے متفرق اور منتشر افراد بتدریج متحد ہو کر ایک متمیز اور معین قوم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے اندر ایک مخصوص اخلاقی شعور پیدا ہو جاتا ہے. حکیم الامت کا سب سے بڑا کارنامہ جس کی بنیاد پاکستان پر قائم ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ہندی قومیت کے تصور کی مکمل نفی کی اور مسلمانوں میں اسلامی قومیت کا شعور پیدا کیا. اقبال جغرافیائی وطن پرستی کے سخت مخالف تھے کیونکہ یہ ان کے نزدیک وحدت ملی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. انہوں نے اسلام کو زندگی بخش قوت قرار دیتے ہوئے فرمایا، اسلام ایک زندہ قوت ہے جو ذہن انسانی کو نسل وطن کی قیود سے آزاد کرتی ہے. اس کا عقیدہ ہے کہ مذہب کو فرد اور ریاست دونوں کی زندگی میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے اور اسے یقین ہے کہ اسلام کی تقدیر خود اس کے ہاتھ میں ہے. اسلام بحیثیت مذہب کے دین و سیاست کا جامع ہے، یہاں تک کہ ایک پہلو سے دوسرے پہلو کا جدا کرنا حقائق اسلامیہ کا خون کرنا ہے. اقبال کے لیے اسلام ہی مسلمان کی زندگی ہے. کوئی مسلمان اسلام سے باہر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا. انہوں نے فرمایا، اسلامی تصور ہمارا وہ ابدی گھر یا وطن ہے جس میں ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. جو نسبت انگلستان کو انگریزوں سے اور جرمنی کو جرمنوں سے ہے وہ اسلام کو ہم مسلمانوں سے ہے. رسالت محمدی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے عقیدے کے مطابق بحیثیت مذہب کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وحی نازل کیا، لیکن ایک معاشرت یا ملت کے طور پر اسلام کا وجود کلیتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا رہی دنیا تھا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. 1919 میں ایک خط لکھا کہ خدا کی راہ میں مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا، لیکن دل چاہتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے تھا اور زندگی تمام مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر ہونی چاہیے تھی. اقبال اسلام کے اپنی حقائق پر محکم ایمان رکھتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی تفسیر و توضیح میں صرف کی تاکہ مسلمان عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کی لابتناہی برکات سے مستفیض ہوں. حضرت علامہ کے نزدیک اسلام ہی مسلمانوں کو بہترین مدافع اور محافظ ہے. اسلام مسلمانوں سے اپنے تحفظ کا مطالبہ نہیں کرتا. یہ بڑی خوبصورت بات، آپ غور سے سنیے، اس پہ غور بھی کیجیے کہ اسلام مسلمانوں سے اپنے تحفظ کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ انہیں تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. مسلمانوں کے ملک و ملت اور جان و مال کی حفاظت صرف اسلام سے وابستگی میں ہے. انہوں نے فرمایا، ایک سبق جو میں نے تاریخ اسلام سے سیکھا ہے یہ ہے کہ آڑے وقت میں اسلام ہی نے مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا. مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی. اس دین کی حقانیت اور اہمیت کے بارے میں رقم تراز ہیں. میری طلب جستجو صرف اس بات پر مرکوز رہی ہے کہ ایک جدید معاشرتی نظام تلاش کیا جائے اور عقلاً یہ ناممکن ہوگا کہ اس کوشش میں ایک ایسے معاشرتی نظام سے قطع نظر کر لیا جائے جس کا مقصد وحید ذات پات، رتبہ و درجہ،
رب نسل کے تمام امتیاز مٹا دینا ہے۔ اسلام تمام نوع انسانی کے حقوق کا احترام کرتا ہے۔ اس دین میں اسود و احمر، عرب و عجم اور بندو و آقا کی تمیز کچھ حکم نہیں رکھتی۔ اقبال اس جہلانہ تصور کو سختی سے مسترد کرتے ہیں کہ اسلام کو معاشرتی حیثیت سے نکال کر شخصی ضابطہ بنا دیا جائے۔ انہوں نے 1930 کے تاریخی خطبے میں فرمایا، اس کا بھی ایک چھوٹا حصہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کیا آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور سیاسی نسلین کی حیثیت سے اسلام کو وہی حشر ہو جو مغرب میں مسیحیت کا ہوا؟ سالک صاحب، کیا آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور سیاسی نسلین کی حیثیت سے اسلام کا وہی حشر ہو جو مغرب میں مسیحیت کا ہوا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی تخیل کے تو برقرار رکھیں لیکن اس کے نظام سیاست کی بجائے ان قومی نظامات کو اختیار کر لیں جن میں مذہب کی مداخلت کا کوئی امکان باقی نہ رہتا؟ پھر آگے چل کے اپنی اسی خطبے میں کہتے ہیں آخر میں کہ اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نصب العین سے الگ نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ نے ایک کو ترک کیا تو بالآخر دوسرے کو بھی ترک کرنا بھی لازم آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی ایسے نظام سیاست پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوگا جو کسی ایسے وطن یا قومی اصول پر مبنی ہو جو اسلام کے اصولی اتحاد کے منافی ہو۔ حضرت علامہ کے نزدیک اسلام ہی عالمی انسانیت کی فلاح اور امن کا دستور ہے۔ اسلام ایک سوشل نظام ہے جو حریت و مساوات کے ستون پر کھڑا ہے اور اس وقت احترام انسانی کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کا مطالبہ وفاداری صرف خدا کے لیے ہے، تخت و تاج کے لیے نہیں۔ چونکہ ذات باری تعالیٰ تمام زندگی کی روحانی اساس ہے، اس لیے اس کی اطاعت کا دراصل مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ہی فطرت صحیحہ کی اطاعت کرتا ہے۔ حضرت اقبال کے نزدیک اسلام ایک عالمگیر سلطنت کا یقیناً منتظر ہے جو نسلی امتیازات سے بالاتر ہوگی اور جس میں شخصی اور مطلعنان بادشاہوں اور سرمایہ داروں کی گنجائش نہ ہوگی۔ حضرت علامہ نے مسلمانوں کے تاریخ ایام میں قوت ایمانی سے فرمایا، دنیا میں کار فرما قوتیں اکثر اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، لیکن یظہرہ الدین کلہ کے دعوت میں میرا ایمان ہے کہ انجام کار اسلام کی قوتیں کامیاب اور فائز ہوں گی۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ضرورت رات کی سیما ویا ہو جائے گی۔ اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکہت خوابیدہ غنچہ کی نوا ہو جائے گی۔ آ ملیں گے سینہ چاکان وطن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد سوا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ حضرت علامہ اقبال نے مسلمانوں کے تحفظ و بقا کے لیے جو راستہ دکھایا، قائد اعظم نے مسلمانوں کے قافلے کو لے کر اس پر چل پڑے اور بہت قلیل عرصے میں منزل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی پاکستان، اسلام کا ہمیشہ زندہ رہنے والا پاکستان۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت خوبصورت بات قائد اعظم نے فرمائی، اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا، میں نے ان سے زیادہ وفادار اسلام کا شہدائی کسی کو نہیں دیکھا۔ اقبال اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک اسلام زندہ رہے گا، اور بلا شبہ اسلام ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ یہ ہے اقبال کا پاکستان، اس کی تاریخی حیثیت میں آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ بہت شکریہ پڑھائی فکر انگیز خوبصورت ایک مقالہ، اور یہ آپ کی احساس ہے جناب مولانا صاحب، آپ کے حصے میں ہے، آپ کو یہ ہنر ہے۔